اسرائیل اور حماس کے درمیان 6 دن سے جاری تنازع اور تصادم کی وجہ سے مشرق وسطی میں ایک نئی علاقائی جنگ چھڑنے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہفتے کو شروع ہونے والی جنگ فلسطین اور اسرائیل کی سرحدوں سے نکل کر اسرائیل کے 2 ہمسایہ ممالک لبنان اور شام تک پہنچ گئی ہے اور آنے والے دنوں میں اس جنگ کے مزید ممالک تک پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے شام کے دارالحکومت دمشق اور ایک شمالی شہر کے ہوائی اڈوں پر ایک ساتھ بمباری کی ہے، جس سے رن ویز متاثر ہوئے ہیں اور ایئرپورٹس کی سروسز بند ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان بھی کشیدگی جاری ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حزب اللہ اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے فلسطینی گروہوں کو اسرائیل پر حملے کی اجازت دے رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس جنگ کے تناظر میں امریکہ اور مشرق وسطی کی بڑی طاقتوں نے آپس میں رابطے شروع کر دیے ہیں اور نئی اور غیر متوقع صف بندیاں ہو رہی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے ناممکن لگ رہی تھی۔ آج امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اسرائیل پہنچ کر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے ملاقات کی ہے، جبکہ ان کی اردن میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات بھی طے ہے۔ لیکن اس جنگ کے تناظر میں اب تک کی سب سے بڑی اور غیر معمولی پیش رفت ایران اور سعودی عرب کے سربراہان مملکت کا رابطہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ 2016 سے سعودی عرب اور ایران کے سفارتی تعلقات منقطع تھے، لیکن رواں سال مارچ میں چین کی سہولت کاری کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات معمول پر آنے لگے، مگر اسی دوران حیرت انگیز طور پر سعودی عرب اور اسرائیل بھی قریب آتے گئے اور یہ نظر آنے لگا کہ متحدہ عرب امارات اور کچھ دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب بھی اسرائیل سے سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر لے گا۔ اب سے 20 دن پہلے سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا، مگر ایران اس سب سے خوش نہیں تھا اور سعودی عرب کی اس پالیسی پر تنقید کر رہا تھا۔ لیکن کل اچانک دونوں ممالک کے سربراہان مملکت کا رابطہ ہوا ہے، جس میں اسرائیل اور حماس کی جنگ سمیت غزہ میں انسانی بحران پر خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے سعودی عرب تمام عالمی اور علاقائی فریقین سے رابطے میں رہنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، جبکہ ایرانی حکام کے مطابق محمد بن سلمان اور ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے اسلامی اتحاد پر بھی زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کے جرائم اور امریکہ کی حمایت اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کے لیے تباہ کن عدم تحفظ کا باعث بنے گی۔ صرف یہی نہیں، ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے بھی سعودی ولی عہد سے رابطہ کیا ہے اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی صدر نے شامی صدر بشار الاسد سے رابطہ کیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے پریس ٹی وی کے مطابق ایرانی صدر نے بشار الاسد سے بات چیت کے دوران کہا ہے کہ فلسطینی عوام کو ان کے حقوق ملنے تک خطے میں کوئی نیا آرڈر قائم نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے سربراہ کا امریکی صدر بائیڈن سے رابطہ ہوا ہے۔ یہ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے اور اسرائیل سے اس کے سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال ہو چکے ہیں اور اس معاہدے کی سہولت کاری امریکہ نے کی تھی۔ بہرحال اس تازہ صورتحال اور رابطوں کے بعد معاملات پیچیدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ امریکہ کھل کر نہ صرف اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے بلکہ اس کی عسکری امداد بھی کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ایران سمیت کسی بھی ملک کی طرف سے اسرائیل پر ممکنہ حملوں کے حوالے سے اسرائیل کی مدد کے لیے تیار بھی کھڑا ہے اور مشرق وسطی میں اپنے فائٹر طیاروں کی تعداد بھی بڑھا دی ہے اور امریکہ نے اپنا بحری بیڑا بھی بھیج دیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے آج اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران اسرائیل کو امریکہ کی ہر طرح سے حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہم یہیں موجود ہیں اور کہیں نہیں جا رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، نیٹو نے بھی بیان جاری کیا ہے کہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً تمام مغربی ممالک اسرائیل اور اس کی کارروائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس دوران جنگ کے پھیلاؤ کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔